السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. بہجت حاضر خدمت ہے آپ کی میزبان. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور اس کے بعد ہماری ان پروگراموں کو آڈیو اسٹریم کے ذریعے کلک کرتے ہوئے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ ہمارے ان پروگراموں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروگراموں میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور آپ کی تجویزوں اور مشوروں پر عمل کرتے ہوئے ہم یقیناً بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پاناما پیپرز یا پاناما لیکس کی خبر سے، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں اہم شخصیتوں اور لیڈروں کے حوالے سے شہ سرخیوں میں رہی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کی واپسی 3 سال کے بعد آج کی ایک اچھی خبر ہے. بات کریں گے اس پر. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے زیر اہتمام انسداد بدعنوانی کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو یورپ کے دورے پر ہیں جمعرات کے روز اس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. جرمنی کے شہر میونخ میں چھری گھوم کر ایک شخص کو مار دیا گیا جبکہ 2 کو زخمی کر دیا گیا. اس بارے میں خبر ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ کیا ایک تنہا واقعہ اس کو کہا جا سکتا ہے یا اس کا سلسلہ یا تانا بانا کہیں اور سے جا ملتا ہے؟ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شام کے بارے میں. امریکہ اور روس نے کیا مشترکہ بیان دیا ہے، اور اس کے علاوہ شمالی کوریا میں کانگریس کا انعقاد ہوا ہے اور ان کے کم جونگ ان کو نئی ایک حیثیت دے دی گئی ہے جو ان کے والد اور دادا کی بھی تھی، جس کے بعد ان کی شخصیت کو اور بھی زیادہ اعلیٰ حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اس ساری صورتحال کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑے گا، کچھ جائزہ لیں گے، تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. اور فلپائن میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایک متنازع میئر صدر منتخب ہو گئے ہیں. اس کی صورتحال کیا رہے گی، اس کا عالمی تناظر میں جائزہ کیسے لیا جائے گا، یہ ساری وہ خبریں ہیں جو آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفتیشی صحافیوں پر مشتمل بین الاقوامی کنسورشیم جسے ICIJ کہتے ہیں، اس نے آف شور کمپنیوں سے متعلق مزید راز افشا کر دیے ہیں اور توقع یہ ہے کہ ٹیکس بچانے والوں کے حربوں سے زیادہ تفصیلات اس میں سامنے آئیں گی. گزشتہ ماہ پاناما پیپرز یا پھر پاناما لیکس پر مبنی انکشافات کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا. ہمارے پروگراموں میں آپ اس سلسلے میں تفصیلی تجزیے سنتے آئے ہیں. ہمارے ماہرین کی رائے، قانونی رائے کیا ہے ماہرین کی، اس بارے میں بھی آپ سے ہم بات کرتے آئے ہیں. آج اسلام آباد بیورو میں ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جس میں پاکستان میں ICIJ کے ساتھ کام کرنے والے عمر چیمہ صحافی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز لیڈر چودھری اعتزاز احسن سے کیے گئے انٹرویوز بھی شامل ہیں. یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے. آئیے رپورٹ سن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے تجزیہ کاروں سے اس ساری رپورٹ کے حوالے سے اٹھنے والے جو سوال ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی رائے لیں گے، ان کا تجزیہ جانیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ. آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق اپریل کے اوائل میں پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی. جن افراد کے نام پاناما پیپرز میں آئے ان میں دنیا بھر کے 12 موجودہ یا سابق سیاسی قائدین بھی شامل ہیں. Icelanders protested yesterday after the news came out in millions of leaked documents. They detailed tax avoidance schemes. Several thousand people filled a square in Malta's capital on Sunday and demanded the resignation of Prime Minister Joseph Muscat after the leaked Panama Papers. ان میں سے آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا جبکہ لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہوئے. Panama Papers leak claimed its first major casualty. Iceland's prime minister resigned after revelations that he sheltered huge sums offshore during an economic crisis. پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں
حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا، احتجاج ہوئے اور وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبات بھی۔ کوئی جواز رہ گیا میر نواز شریف کا پرائم منسٹر بننے کے رہنے کے لیے؟ کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ خود وزیر اعظم کو 2 مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں، اور انہوں نے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ اپریل کے اوائل میں 200 پاکستانیوں کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے اور اب مزید درجنوں پاکستانی شہریوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے، جن میں اکثریت کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ سے وابستہ لگ بھگ 400 صحافیوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد دستاویزات کا 1 سال سے زائد عرصے تک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دنیا کے 80 ممالک کے جن صحافیوں نے ICIJ کے اس کام میں حصہ لیا، ان میں پاکستان سے صحافی عمر چیمہ بھی شامل ہیں۔ میں اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور ہم نے کوئی 400 لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزید لوگ اس ریکارڈ میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کوئی بینامی کمپنی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ٹائم تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آتی کہ یہ کس کی کمپنی ہے۔ پاکستان میں حزب مخالف کی بیشتر جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کا عمل جلد شروع کیا جائے۔ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو۔ حزب مخالف کی طرف سے مجوزہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے جو ضابطۂ کار مرتب کیا گیا، حکومت نے اسے آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد وزیر اعظم کے گرد گھیرا تنگ کر کے حکومت کو مفلوج کرنا ہے۔ ان TORs کے ذریعے مقصد کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا نہیں ہے، سچ کو سامنے لانا نہیں ہے، کرپشن کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، ایک شخص کو ہر طرف سے گھیرنا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا تحقیقات ہو سکیں گی یا یہ معاملہ دب جائے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ دبے گا۔ ہاں، یہ مجھے ضرور خدشہ ہے جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ اس کو سیاست کی نظر اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کمیشن بن سکے۔ حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ حکومت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرانے کی خواہاں ہے، لیکن ان کے بقول اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں حزب مخالف کی جماعتیں مثبت کردار ادا کریں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے، ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے، مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا۔ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن ان انکشافات کے بعد پاکستان کی موجودہ حکومت حزب مخالف کی تنقید کے بعد بظاہر دباؤ میں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ تو ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے محمد اشتیاق اسلام آباد بیورو سے ہمارے ساتھی، انہوں نے یہ بڑی تفصیلی رپورٹ بتائی جس میں تمام کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کیا کہتی ہے، حزب اختلاف کا موقف کیا ہے، یہ ساری بات آپ نے سنی، اور خاص طور پر اس خدشے کا بھی اظہار جو کہ بار بار ملتا ہے کہ اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک معاملے کا جس کا آغاز ہوا ہے جس میں حزب اختلاف کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ حکومت کے نام بھی آتے ہیں، حکومت کے
لیڈروں کے نام بھی شامل ہیں, کچھ پرانے اور نئے لیڈر, کچھ سرکاری ملازم, سب کے سب نام اس میں شامل ہیں. تو اس سارے معاملے کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں بہت ہی ممتاز نام ہیں اپنے اپنے شعبوں سے. ڈاکٹر طیب محمود ہیں, پروفیسر آف لا ہیں. یاسمین علی ہیں, وہ بھی پروفیسر آف لا ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر عمران مالک ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان سب سے تجزیہ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر محمود آپ سے بات کروں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آف شور کمپنیوں کی قانونی حیثیت ہو سکتا ہے کہ مختلف ملکوں کے قوانین کے حوالے سے متعین کی جائے, لیکن ایک مقصد اس کا واضح ہے, کیونکہ ان کو اس طرح تو غیر قانونی طور پر قرار نہیں دیا جا سکتا, لیکن ایک مقصد واضح ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانے والے افراد کسی ملک کے ٹیکس ضابطوں یا پھر اپنے گوشواروں کے حساب کتاب کو خفیہ رکھنے کے لیے بچنا چاہتے ہیں اس سے. اس مقصد کے لیے یہ بنایا جاتا ہے. کیا یہ بذات خود ایک منفی بات نہیں ہے؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. وہ ٹیکنیکلی کہا جا سکتا ہے کہ قانوناً آپ بنا سکتے ہیں, اگرچہ مختلف ملکوں کے قوانین میں فرق ہے, تو اس لیے ہر کسی ملک کے قانون کے مطابق دیکھنا پڑے گا. اہم چیز یہ ہے کہ بنیادی اس کی وجہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اثاثے جو ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ نہ رہنے دیا جائے کہ ان کی ملکیت کس کی ہے اور اس کا سورس کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹیکس اوائڈنس اور ریگولیشن اوائڈنس کے اس سے جو ہے ٹیکس حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہیں ان سے دور رکھا جا سکے, اور کوئی جو ریگولیشنز ہیں ان سے دور رکھا جا سکے. تو اس حوالے سے ویسے تو یہ بہت عرصے سے یہ کام چلتا آیا ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں جب سے جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں, اس میں کیپٹل کنٹرول یعنی سرمایہ کی بین الاقوامی موومنٹ پہ کئی جو پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی گئیں, اور اس کی وجہ سے یہ آف شور کمپنیز کا کام جو ہے وہ زیادہ تیز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز بھی شاید ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پوری دنیا کی جی ڈی پی تقریباً 50 کھرب کے قریب ہے, تو اس میں اندازہ لوگوں کا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 کھرب کے قریب سائز ہے انٹرنیشنل بلیک منی کا. تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے, کیسے ڈپلوائے ہوتا ہے, کیسے حکومتوں سے چھپایا جاتا ہے, ٹیکس والوں سے چھپایا جاتا ہے, ریگولیشن والوں سے چھپایا جاتا ہے. تو اس کے کئی طریقے ہیں, تو لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول جو پلے کیا جاتا ہے وہ آف شور کمپنیز کا ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کو, اکانومیز کو, انٹرنیشنل ٹریڈ کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ صرف کوئی سیاسی اسکینڈل کی بات نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی قسم کا سوال ہے, اور ان لیکس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ یہ بات بین الاقوامی ایجنڈے پہ بھی آئے گی, اور مختلف جگہوں پہ اس پہ سوچا جائے گا کہ آگے کیسے چلنا ہے, کیونکہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یاسمین, آپ سے میرا یہ سوال ہے جو کہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آف شور کمپنیوں میں لگائے جانے والے سرمایہ کی قانونی حیثیت تو معلوم ہونی چاہیے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کی کو شفاف نہ رکھا جائے, پیسہ کہاں سے آیا, کس طرح سے آیا, اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہ ملنے پائیں لوگوں کو تو بہتر ہو, اور کس طرح اسے باہر کے ملکوں میں منتقل کیا گیا, یہ بھی بات, اس بات کا بھی خیال اس میں رکھا جاتا ہے. اب اگر ان سب باتوں کا مناسب جواب نہیں ملتا تو پھر یہ کس حد تک وضاحت طلب بات ہو جاتی ہے؟ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ اس کے اوپر کام کرتی آئی ہیں, کالم آپ کے اس کے بارے میں چھپے ہیں, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی بہجت کہ امپورٹنٹ یہ ہے آف شور کمپنیاں بنتی ہیں, بعض اوقات وہ لیجٹمیٹ بھی ہوتی ہیں جی, لیکن عمومی طور پہ ان کی جو وجہ ہے بنانے کی وہ منی لانڈرنگ یا ٹیکس ایویژن یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں, میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ میری آف شور کمپنی ہے لیکن میرا پیسہ لیجٹمیٹ ہے, اب اس میں 2-3 سوال اٹھتے ہیں. نمبر 1, کیا اگر میرا پیسہ لیجٹمیٹ ہے تو میرے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, میں وہ ڈاکیومنٹیشن پیش کر دوں کہ اس جگہ سے میں نے اتنا کمایا, یہ پیسہ آیا, اور یہ ٹریل آف پیپر کی طرف سے میں اس کو فلانی جگہ لے گئی.
اس میں کوئی تذبذب کی یا کنفیوژن کی بات نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو نہیں سامنے لے کے آ رہی ہوں تو میں کیوں نہیں لے کے آ پا رہی ہوں؟ اگر وہ ٹریل پیسے کا گیا ہے تو اس کا کمانے کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اچھا، اگر میں ایک کامن پرسن نہیں ہوں، میں ایک MNA ہوں، تو کیا وہ رقم میں نے ECP میں ڈکلیئر کی تھی؟ کیا جب میں الیکشن لڑ رہی تھی یا لڑنے والی تھی یا پچھلے سالوں سے لڑتی رہی ہوں اور وہ رقم ازیوم کریے 10 سال تک میرے پاس ہے سے، اور وہ 10 سال سے میں باہر بھیجے رہی ہوں پیسے، تو کیا ان سالوں میں نے اپنے تمام یہ جو اثاثے تھے یہ ECP میں مینڈیٹری ہے ڈکلیئر کرنا، کیا میں نے کیا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو میں لوکل بھی قانون توڑ رہی ہوں، ٹیکسیشن کے بھی غالباً لاز کی وائلیشن ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ٹیکسیشن لائر، لیکن یقیناً اس میں بہت سارے قوانین پھر انوالو ہوتے ہیں. نمبر 2، اس وقت جو صورت حالات بنی ہوئی ہے بہجت، وہ ایک سیاسی رنگ اس کو دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑا ایک کرپشن کی لائکلی کیسز میں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہو، لائکلی کیسز میں ایک شکل سامنے آ رہی ہے. اب اس میں ایک دو سوال میرے جو فوراً اٹھتے ہیں بطور ایک وکیل کے. اگر میں ایک پارٹی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے یا بچوں کے پاس پیسے آئے اتنے، تو اتنی خطیر رقمیں آنے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا. تو اس صورت میں جو ادارہ ہے جس نے یہ ریلیز کیے کاغذات، ان کا بھی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا بھی جو نام اس میں آ رہا ہے وہ بچوں کی معرفت آ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی رقم کیسے اور کہاں سے آئی. جی، اب اس صورت میں اگر میں انوالوڈ ہوں تو کیا قانونی طور پہ میں اپنے ہی خلاف ٹورز یا ٹرمز آف ریفرنس بنانے کی قانونی طور پہ مجاز ہوں؟ کیا وہ فیصلہ کسی کمیشن کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 2، جب آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو جج تو ایک تمام انویسٹیگیشن سامنے آنے کے بعد کوئی فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن یہ جوڈیشل کمیشن جس میں جب تک انٹرنیشنل فورینزک ایکسپرٹس شامل نہیں ہوں گے، میں ایک عام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بھی بات نہیں کر رہی، انٹرنیشنل فورینزک ایکسپرٹس از اے ڈفرنٹ فیلڈ آل ٹوگیدر، اس کے بغیر یہ جوڈیشل کمیشن کتنا کامیاب ہوگا؟ نمبر 2، یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو بھی بنے گا کمیشن، جو اس کے بننے کی صورت تو بھی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ٹورز پہ ابھی کافی اختلافات موجود ہیں. ہاں، اس صورت میں کیا اس کمیشن کو، جس میں جو بھی XYZ شامل ہوئے ایونچولی، ان کو ایکسیس ہوگا ٹو ریچ پاناما اور یہ ان علاقوں میں جہاں تمام کاغذات ہیں؟ کیا وہ لوگ ان کو وہ کمپلیٹ پیپر ٹریل پرووائڈ کریں گے؟ وہ تمام سوالات اس میں آ جائیں گے. ہو سکے جی، کہ یہ پیسہ جو ہے یہ لیجیٹمیٹ ہے، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی شفافیت کے بارے میں جو سوال ہیں وہ سارے ان کا جواب ملنا چاہیے اس بارے میں. یہ چونکہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، یہ اس طرح ہے اگر آپ وکیل مجھ جیسا رکھ لیں اور کہیں کہ بھائی یہ بیگم صاحبہ تو وکیل ہے، یہ کر لیں گی کچھ، یہ اس طرح ہے جیسے آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کو کہیں کہ چلو تم ٹانگ تک. جی، اس میں خصوصی ماہرین کی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے کہ جس طرح کا یہ معاملہ ہے اس میں خصوصی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی بات ہوگی. ہم برگیز صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، یہ بتائیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، چونکہ ہم اس وقت ساری کی ساری ایک تفصیلی رپورٹ بتا چکے ہیں، حکومت کا موقف بھی، حزب اختلاف کا موقف بھی، تو یہ اب ایک بالکل جو کامن جنرل سوال سامنے اٹھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو صرف ایک سیاسی مسئلہ بنا کے تو یہ دبا دیا جائے گا، یا اس کو کیا کہنا چاہیے طوالت اس میں چلا جائے گا، اس کو لنگر آن کر دیا جائے گا؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ اس میں کہ اس معاملے کے آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہوگی؟ پہلے تو نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. بہت شکریہ برگر صاحب. دیکھیے، میں
ایک بالکل عام پاکستانی کی حیثیت سے اس کو میں دیکھتا ہوں. تو جب میں اپنے سیاسی منظرنامے پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی ایک ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے یا کوئی بھی ایک ایسا سیاسی گروپ نہیں ہے جو کہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے. جی مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اس منی لانڈرنگ کہہ لیں آپ کو یا اس ٹرانسفر آف فنڈز میں انوالوڈ ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر کچھ لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں تو وہ ویسے بھی کافی ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے پاس یو اے ای میں, اسپین میں, فرانس میں, یو کے میں, تھائی لینڈ اور ملیشیا وغیرہ میں, آسٹریلیا وغیرہ میں پراپرٹیز ہیں, ان کے بزنسز وہاں پہ ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ لیگل قانون کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ تمام مورل اور ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ کھو چکی ہیں. تو ایز اے نیشن ہم نے بحیثیت قوم جو ہماری اقدار تھیں مورل ویلیوز تھیں, ایتھیکل ویلیوز تھیں, وہ بالکل ختم ہو گئی. ابھی قانونی جنگ ہم لڑتے رہیں گے, کمیشن بنا دیا, اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کبھی بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک پیاز کی آپ لیئر اتارتے جائیں, ایک لیئر ہٹائیں گے تو دوسری لیئر آ جائے گی, ایک تہہ ہٹائیں گے دوسری تہہ آ جائے گی, اور بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. میرے خیال میں ایک اس کو اپروچ کرنے کے لیے کہ جیسے ایک اینٹی کرپشن کانفرنس بھی شاید آنے والی ہے, وہاں پہ ہمیں اس کو انٹرنیشنل لیول اپروچ کرنا چاہیے. ایک انٹرنیشنل رجیم آنی چاہیے, ایک انٹرنیشنل لیجسلیشن آنی چاہیے جو کہ اس قسم کے تمام ممالک جو ہیں جیسے پیناما ہے, برٹش ورجن آئلینڈز ہیں, کیمن آئلینڈز ہیں, ایون سوئٹزرلینڈ ہے, جہاں پہ اس قسم کی ٹرانسفر آف فنڈ ہو رہی ہے. جی مطلب اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہے کہ آپ نے گورنمنٹ فنڈز کو اپنے کرپشن کے طور پہ آپ نے کرپشن کی اور وہاں سے فنڈز آپ نے بنا لیے, مگر یہ خالی ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ڈرگز کی اسمگلنگ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں, ویپن اسمگلنگ کے پیسے ہو سکتے ہیں, ہیومن اسمگلنگ کے پیسے ہو سکتے ہیں, سیکس سلیوز جو ہیں جن ایکسپلویٹیشن آف ویمن ہے اس کا پیسہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اور بھی بہت سارے مضمرات ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اپروچ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو انٹرنیشنل لیول پہ, کہ ایک انٹرنیشنل رجیم آئے جو اس قسم کے ممالک سے پوچھے کہ بھئی آپ نے اس قسم کے پیسے کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت کیوں دی ہے, اور اگر اجازت دے رہے ہیں تو اس کی ٹوٹل جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں, ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیشنلی یا تھرو دا یو این یا تھرو سم انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن وہ اویلیبل ہونا چاہیے, اور سب کے پاس یہ معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ یہ پیسہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اور وہ آدمی جو عورت جو وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھولے وہ اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لازمی ہو کہ آپ نے وہ سورس آف انکم بتائے اور یہ بتایا کہ اس نے اس کے اوپر ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا. جی ٹرانسپیرنسی ساری کی ساری. پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں سوری جی ٹرانسپیرنسی پوری کی پوری طور پر شفافیت سامنے ہو. جی بالکل شفافیت ہو. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس کو ریزالو کرنا چاہیں جو کہ میرے خیال میں بہت لازمی ہے تو آپ آج کے دن سے سٹارٹ کریں اس کی جو بھی احتساب کرنا ہے, اور بجائے اس کے کہ یہ ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ سن 47 سے شروع کریں یا 56 سے یا 65 سے, آپ ریورس میں جائیں. آپ بالکل یہاں سے موجودہ سے شروع کر کے پیچھے چلتے چلے جائیں. رجیم کے ساتھ رجیم وائز آپ چیک کرتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص گروپ ہے, ایک خاص گروہ ہے پولیٹیشینز کا جو ہر رجیم کے ساتھ موجود تھا. تو وہ 100, 150, 200, 300 آدمی ہیں جن کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو پاکستان سے یہ جو وبا جو ہے, یہ لعنت جو ہے, یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. اچھا بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ساری مختلف رائے سنی ہے اور تجزیہ بھی سنا ہے ہمارے ماہرین کا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ قانونی حیثیت سے یہ جو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سامنے یہ ساری باتیں آئی ہیں اور اتنے سارے پاکستانیوں کے نام اس میں آئے ہیں, ان پر چھان بین کا عمل اتنے سارے لوگوں کے خلاف کس طرح سے ہو سکے گا, کہاں سے شروع کیا جا سکے گا اور کس طرح سے؟ کیا جیسے کہ بغیر صاحب نے بتایا کہ کوئی انٹرنیشنل فورم ہونا چاہیے, انٹرنیشنل کوئی ایسا کمیشن بنا جائے, یا پاکستان کے اندر ہی سے اس معاملے کو شروع کیا جائے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں قانونی طور پر کیسے یہ ممکن ہوگا؟ لیٹ می پٹ اٹ سمپل. دیکھیے اس کے تو کئی لیولز ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں اور شاید اسی میں بات میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے. میں بریڈی صاحب نے جو کہا تھا میں اس پہ ہی ذرا تبصرہ کرنا چاہوں گا.
قوم ساری اس وقت لگی ہوئی ہے، کمیشن ہو کہ نہ ہو، سیاستدان کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کب کرنا چاہیے، 47 سے شروع کریں یا 1857 سے شروع کریں. دیکھیے یہ چیزیں شاید ہوں شاید نہ ہوں، جو تاریخ رہی ہے ہمارے ملک میں کمیشنز کی اور ان کمیشنز کے بعد کیا ہوتا ہے، تو میں تو اس انتظار میں نہیں ہوں کہ اس کا کیا ریزولوشن ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آیا اس ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہوا ہے ملک بننے سے بھی پہلے کئی اور کئی بعد میں، جن کا پروفیشنل کام یہ ہے، میں یہاں اشارہ میرا اس وقت ٹیکس اور ریونیو ڈپارٹمنٹس کی طرف ہے، میرا اشارہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز کی طرف ہے، میرا اشارہ اینٹی کرپشن ایجنسیز کی طرف ہے. تو مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے نہیں کہتی، پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں نہیں کہتے، فورینزک چاہیے کہ نہیں چاہیے. آیا جب 200 ارب 600 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں تو کیا ٹیکس والوں نے، انویسٹیگیشن والوں نے، اینٹی کرپشن والوں نے اپنا کام شروع کیا ہے جس کام کے لیے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں؟ وہ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ تو سیاسی عہدے دار یا تقرر کردہ نہیں ہیں. ان کا تو ایک چارٹر ہے، ان کی ایک نوکری ہے. ان کو جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کی کوئی مشکوک اثاثہ جات کی کے معاملات ہیں، تو انویسٹیگیشن اگر 3 اپریل کو یہ بات آئی تو 4 اپریل کو یہ 200 اور پھر پرسوں سے 400 اور کیسز کیوں نہ کھلے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا جواب اگر ملے تو ہمیں شاید علم ہو کہ کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک کا سسٹم. تو اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاستدان کیا گیمیں کھیلتے ہیں، پیسے کہاں چلے جاتے ہیں اور کہاں آ جاتے ہیں. تو مجھے تو یہ بڑی حیرت ہے پچھلے 5 ہفتے سے کہ تمام تر گفتگو اس پہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کیا کہا اور اپوزیشن کے لیڈر نے کیا کہا. آج تک یہ نہیں میں نے سنا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے کیا کہا، جی انویسٹیگیشن کے ہیڈ نے کیا کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کے واپس آپ کے سوال پہ آتے ہیں، تو یہ ایک ایسا جال ہے آف شور کمپنیز کا کہ اس کو کاٹنے کے لیے کئی محاذوں کے اوپر قدم اٹھانے پڑیں گے. وہ محاذ جو کہ جن کا تعین ہوا ہے، جن کو جس طرح میں نے اشارہ کیا، جو حکومتی سے میرا مطلب عوام کے ریاست کے ادارے ہیں جن کا کام ہے ایسی چیز کو آگے بڑھانا، جو بھی پر ان کے وسائل ہوں وہ اپنا وہ اور چیزوں کے بھی کام کر لیتے ہیں، اچھے کر لیتے ہیں، برے کر لیتے ہیں، جو بھی لیکن کریں تو صحیح. اس کے بعد اگر ملکی لیول پہ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا ہے، میں تو بہت سکیپٹیکل ہوں اس کے بارے میں. تو بنتا رہے. انٹرنیشنل جو اس وقت گیمز ہیں کیپٹل کنٹرول کے سلسلے میں، پیسے کی اب آگے پیچھے ہونے کے سلسلے میں، جو سائز ہے بلیک مارکیٹ کا، جو سائز ہے جسے ہم یوفیمسٹکلی انفارمل سیکٹر کہتے ہیں، تو یہ تو اتنے گہرے مسئلے ہیں کہ کسی ایک میٹنگ سے یا ایک کانفرنس سے یا ایک چارٹر سے حل ہونے والے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمیں شاید ان محاذوں پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو زیادہ ہمارے کنٹرول میں ہوں، اور اس کی شروعات میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاستی ادارے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ جو کہ اثاثوں کا حساب رکھنا، ٹیکس کا حساب رکھنا، چوری کا حساب رکھنا، رشوت کا حساب رکھنا، کہ ان کے سامنے جب ایک پریما فیسائی کیس آیا ہے کئی لوگوں کے بارے میں، تو وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہاں جی ہم نے سب کو بلا لیا ہے کہ ہاں جی بتائیے آپ کے یہ کیا پیسے ہیں، کہاں سے آئے، کب گئے،
टैक्स इन पे दिया गया या नहीं दिया गया, और ये उसको हमने इस एक्सेलरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में डाल दिया है। तो बाकी सियासतदान अपनी खेलें खेलते रहें, क्योंकि बजा कहा दूसरों ने इस वक्त पूरी मुल्क की अशराफिया जो है वो कटहरे में खड़ी हो गई है, और इसलिए बजाय इसके कि हम सारे उस अशराफिया की इंटरम्यूरल गेम्स के अंदर पड़ जाएं, हमें इस वक्त जरूरत है कि बजाय सियासी नाराबाजी के रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कमजोर सही नातवा से ही, शायद ये एक ऐसा वक्त होगा कि उन्हें भी अपनी कोई तवानाई और अपनी जगह जो शायद उन्होंने बहुत सालों में काफी खोई है उसको बहाल करने का मौका मिले। जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होंगी वो तो वक्त लेती हैं, और अगर मूवमेंट वहां हुई भी तो मैं समझता हूं कि बहुत आहिस्ता होगी। तो ये किसी धमाका खेज नतीजे का मैं मुंतजर नहीं हूं। मेरी नजरें अभी भी लगी हुई हैं कि टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज और एंटी करप्शन अथॉरिटीज, आया उनके कान पे कोई जूं रेंगी या नहीं रेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयब महमूद हमारे साथ थे, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस सियाटल से डायरेक्टर हैं उसके और प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर इमरान मलिक हैं, हमारे साथ यास्मीन हैं और यास्मीन अली, और इसके साथ साथ अभी हमें लंदन से हमारा साथ देंगे बैरिस्टर अमजद मलिक। तो आइए एक छोटा सा वक्फा करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजूद से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम को जब आपको तफसील बता रहे थे तो ये भी बताया था कि साबिक वज़ीर आज़म के बेटे अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, उनको आज बाजियाब करवा लिया गया है। और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान में अमरीकी और अफ़गान फ़ौज ने मिलकर कार्रवाई की है और उनको बाजियाब करवाया गया है। इस सिलसिले में अफ़गान सफ़ीर क्या कहते हैं, आइए आपकी उनका थोड़ा सा आपको एक जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा, उनके इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। Was in operation led in fact by Afghan security forces, to be more specific, by Afghan special forces, supported by the American forces as well, carried out in a district called Gilan of the Ghazni province this morning, targeting a group that इस वक्त इसके बारे में अफगानिस्तान के सफ़ीर हज़रत उमर ज़खीलवाल बता रहे हैं कि अमरीकी और अफ़गान फ़ौजों ने गज़नी सूबे के मकाम गिलान में कार्रवाई करके अली हैदर गिलानी को बाजियाब कराया, जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। जिस ग्रुप की तहवील से उन्हें निकाला गया वो अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप हैं। और अब हम ये बात करते हैं, हम ब्रिगेडियर साहब से क्विक इसके ऊपर कॉमेंट लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि इसका तज्जिया करने की ऐसी ज़रूरत नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जो इंतहाई कशीदगी पैदा हुई, ख़ास तौर पर काबुल के हमले के बाद और ये अली हैदर गिलानी की बाजियाबी और वापसी के बाद अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसा कि सफ़ीर ज़खीलवाल ने भी कहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्विक कॉमेंट, ताकि फिर हम आगे चलें इंसदाद दहशत गर्दी की आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस के ऊपर।
बेशक जैसे कि अभी सबको मालूम है कि अली हैदर गिलानी साहब को रिकवर कर लिया गया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि ये जो रिकवरी हुई है ये स्पेसिफिकली ऑपरेशन जो है ये अली हैदर गिलानी को रिहा कराने के लिए शायद नहीं लॉन्च किया गया था। अच्छा। ये एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था यूएस और अफगान फोर्सेस के म्यूचुअल सपोर्ट के साथ। और जब ये उन्होंने एक ख़ास जगह पे गजनी में या शायद वो जो बॉर्डर एरिया बनता है पक्तिका का उसमें इन्होंने ऑपरेशन किया तो वहाँ से उन्होंने 7 मगवी जो हैं उनको रिकवर किया है और उन मगवी लोगों में अली हैदर गिलानी भी शामिल हैं। तो इसको तो लोग यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि शायद ये उनकी किस्मत की बात है या कि बहुत अच्छी है कि जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया वहाँ से ही ये इनको बाजियाब करा लिया गया है। बहरहाल इस बात से कतई नज़र के ये लकीली हो गया या उसका मकसद था कि अली हैदर गिलानी को वहाँ से रिकवर करना था। बात यह है कि अफगान और अमेरिकन फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और उन्होंने अली हैदर गिलानी साहब को रिकवर किया है, जिसके लिए पाकिस्तान ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके तमाम ख़ानदान उनका वाक़ईतन काफ़ी मशकूर होगा। अच्छा। और होना भी चाहिए। जी। बात इससे ये सामने आती है कि अगर अफगान हुकूमत ने ये कार्रवाई की है तो इससे जो फ़िज़ा है वो कुछ बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अब एक किस्म का उन्होंने एहसान कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर या एक चैनल खोल दिया है कि जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को और इंगेज कर सकता है, उनका शुक्रिया अदा कर सकता है और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो कोऑर्डिनेटेड या जॉइंट ऑपरेशंस करके अपना जो ड्यूरन लाइन है उसके दोनों अतराफ में ये लोग कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। एक दरवाज़ा खुल गया, एक बात खुल सकता है यहाँ से। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट इस वाक़े से फ़ायदा उठाना चाहें तो आगे के लिए बहुत उम्मीद की जा सकती है कि मामला बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे और कोऑर्डिनेशन ग्रुप के जो टॉक्स जो हैं या उसके जो आगे मामला चलने हैं उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। तो दोनों गवर्नमेंट्स को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, तो बगैर साहब हमारे साथ रहिएगा। अब हम बात करते हैं इंसदाद बादुनवानी के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया जा रहा है। जुमेरात को ये कॉन्फ्रेंस होगी और बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन की इस इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं और इस इजलास में अफ़गानिस्तान, कोलंबिया और नाइजीरिया के सदूर के अलावा कई दीगर मुल्कों के रहनुमा भी शरीक होंगे। कैमरून की तरफ से बुलाए जाने वाले इस इजलास का मकसद आलमी सतह पर बादुनवानी के मामले से निमटना है और यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि पानामा पेपर्स के अफशा होने के बाद सामने आने वाले जो इंकशाफात हैं ये इजलास उनके चंद हफ्तों बाद किया जा रहा है, जिससे ये मालूम होता है। इससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म कैमरून के वालिद की भी ऑफशोर कंपनी के बारे में उनका भी इससे किसी न किसी हद तक ताल्लुक साबित हुआ था और लेकिन बरतानवी रहनुमा ने पार्लियामेंट में जाकर बात कर ली थी और अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। डेविड कैमरॉन कहते हैं कि दुनिया के कई मसाइल की बुनियादी वजह बादुनवानी है और तरक्की की दुश्मन भी है और वो कहते हैं कि इस चीज़ को अब आलमी एजेंडे पर लाया जाएगा कि बादुनवानी को ख़त्म करने के लिए कोशिश की जाए। तो इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक हैं लंदन से। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। ये फरमाइएगा कि पनामा लीक्स के तनाजुर में इंसदाद बादुनवानी की इस सरबराही जो इजलास हो रहा है इसकी अहमियत आप कैसे देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ पनामा पेपर्स ने इंटरनेशनली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि इस डिफिकल्ट टॉपिक को अब कैप करने का वक्त आ गया है। बरतानिया में लाखों जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑफशोर कंपनीज की मलकियत है, लंदन इंक्लूडिंग सिर्फ लंदन में। और ये जो कॉन्फ्रेंस है बड़े राइट टाइम के ऊपर है, जबकि वजीर आजम साहब के ऊपर भी सवालात हैं और ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट इशू है। सब कॉन्टिनेंट और दूसरे अफ्रीका के मुल्कों में करप्शन के ऊपर बहुत हुआ है और ये इल्जाम क्रिटिक्स लगाते हैं कि ये तमाम पैसा जो है ऑफशोर कंपनी या नंबर अकाउंट के जरिए यूरोप या अमेरिका या मगरब में आके उनकी सेफ हेवन्स में आके स्टोर होता है और ये पहलू तही या सरफे नजर करते हैं। तो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस, पहले तो कॉन्फ्रेंस के बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी और लीडरान 11 को कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए इंटरनेशनली कि करप्शन या करप्शन से लेस
جو پیسہ ہے یا جو بزنسز ہیں یا جو انڈیویجولز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو کچھ چھپنے کی جگہ نہ ملے، اسپیشلی مغرب کی سینکچریز ان کو اویلیبل نہ ہوں، اور پراپر پروسیجر ہو کہ سزا ملے پرپیٹریٹرز کو ایک دوسرے کی جورسڈکشن کے پیچھے چھپ کے وہ بچ نہ سکے، اور پھر اذہان کی تبدیلی کہ کرپشن کے اوپر مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے کہ لوگ کرپشن کے پیسے سے ادھر ادھر بھاگتے نہ پھرے، اور ان کو کہیں بھی دنیا میں قانون ہو کہ کہیں بھی جائیں ان کو اسی طرح کا ایک آنسر ملے۔ میرے خیال میں مغرب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے پاناما پیپرز کے بعد کہ اینڈ آف پیسہ تمام ممالک سے ادھر ادھر سے اینڈ پہ اکٹھا مغرب میں ہوا ہے، اور مغرب نے اتنے سال لگا دیے ہیں کہ ابھی تک سوئٹزرلینڈ کے جو اکاؤنٹوں میں پیسہ پڑا ہے، یا یہاں آئل آف مین اور دوسرے جو جزیرے ہیں ان میں جو پیسہ ہے، یا پاناما میں جو پیسہ، یا امریکہ کی دوسری جو اسمال ڈیلاویئر جیسی جگہوں پہ پیسہ ہے پڑا، تو اس کو کیا چیز اس کی مانے ہے، اس کی راہ میں حائل ہے کہ ان ملکوں سے جہاں سے پیسہ آیا ہے وہاں پیسہ کیوں نہ واپس لوٹایا جائے، کرپشن کی بیخ کنی کیوں نہ کی جائے، اور کیوں نہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں انٹرنیشنلی کرپشن کی ڈسکریجمنٹ ہو، پراپر پرپیٹریٹرز کو سزا ہو، پراپر پروسیکیوشن ہو، جیسا کہ ہم نے وار کرائمز کے اوپر ٹرائبونل کے ذریعے سزائیں دی ہے۔ میرا خیال میں چینج، اذہان کی چینج ہو رہی ہے، چیزیں اس طرف ٹلٹ ہو رہی ہیں جب کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا انٹرنیشنلی۔ شکریہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یاسمین، آپ کافی دیر آپ کو بھی انتظار کرنا پڑا، اصل میں آج موضوعات مختلف اس طرح کے ہیں۔ یہ انسداد بدعنوانی جو کانفرنس ہے، اس سے پہلے جو تقریباً سینکڑوں ماہرین اقتصادیات نے مراسلے بھی ارسال کیے ہیں برطانوی وزیر اعظم اور عالمی رہنماؤں سے بھی یہ بات کہا ہے کہ جو ٹیکس چھپانے کی جگہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ٹیکس ہیونز ہیں، ان کو کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کے غریب ملک ٹیکس بچانے کی کوششوں سے بے حد متاثر ہو جاتے ہیں اور صرف چند عمرا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یاسمین، آپ سمجھتی ہیں کہ قانونی ضابطے کسی حد تک اس میں مؤثر ثابت ہوں گے، یا نظام معیشت میں اعلیٰ تر اور وسیع تر پیمانے پر اصلاحات درکار ہوگی؟ کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ جو اینٹی کرپشن سمٹ لندن میں ابھی 2 دن بعد 1 دن بعد ہونی ہے، یہ دنیا کے لیڈرز، بزنس اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو ایک ٹیبل پر لے کر آئے گی، اور اس میں یہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو یہ ڈسکس کریں گے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کارپوریٹ سیکریسی کا معاملہ، حکومت کی شفافیت مختلف اپنے سسٹمز کے اندر، اس کے بعد سے انٹرنیشنل اینٹی کرپشن لاز کو یہ دیکھیں گے، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو یہ اسٹڈی کریں گے۔ اب یہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایک بڑی تعجب انگیز بات جو میں نے پڑھی وہ یہ تھا کہ اس کانفرنس میں جو 2 میجر ٹیکس ہیونز ہیں، پاناما اور برٹش ورجن آئیلینڈز، ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ اب بے شک ان کا جو کرپشن کو ہینڈل کرنے کا سکور کارڈ ہے وہ لو ہوگا، لیکن جب آپ کسی مسئلے کی حل کی طرف دیکھتے ہیں تو جدھر سے پرابلم آ رہا ہو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جی۔ تو ایسی جگہوں کو شامل کرنا نمبر 1 تو بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، جب ہم سول سوسائٹی کے لوگ اور بزنس کمیونٹی کے لوگ، خصوصاً یہ کیٹیگری بھی شامل ہے ورلڈ لیڈرز کے علاوہ، اب اگر ساری دنیا کے یا زیادہ تر ممالک کے جو بھی آ رہے ہیں لوگ وہ ورلڈ لیڈرز نہیں ہیں، وہ کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہے، وہ کوئی اپنی وہاں پہ جو بھی ایگریمنٹ ہے یا جو ان کا ہوگا ایک بیان، اس پہ سگنیٹوری بھی ہوں گے، مگر اس سگنیٹوری ہونے کی امپلیمنٹیشن ان کے اپنے ملک میں پہلے کس طرح ہوگی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کو اسٹڈی کیا جائے گا، یہ تو شروعات ہیں، یہ ایک اس طرح کا اپنا یہ کر رہے ہیں، مگر دیکھنا یہ چاہیے انہیں کہ انٹرنیشنل لاز میں ان کو کوئی ایک کمیٹی بنانی چاہیے، ایکسپرٹس لیں گے پوری دنیا سے، ٹیکسیشن ایکسپرٹس لیں، لیگل ایکسپرٹس لیں، جو انٹرنیشنل لاز کو ریویو کریں، خصوصاً ٹیکس ہیونز جو ہیں جہاں پہ پیسہ لایا جاتا ہے۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو آپ ہی نے کی کہ جو غریب ممالک ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں جب وہ ٹیکس وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ جیسے میں کل سن رہی تھی کہ لگ بھگ
50 ارب روپیہ پاکستان کا جو ہے وہ پاناما لیک کے سلسلے میں ابھی تک جو ظاہر ہوا ہے وہ باہر ہے جی. اب اس میں یہ کہ اگر ہم ایک کوئی ادارہ اس طرح قائم کرتے ہیں, کوئی ایک کمیٹی بناتے ہیں یا ایک کانسٹیٹیوٹ کریں کہ جو باقاعدہ طریقے سے باضابطے ان انٹرنیشنل لاز کو اسٹڈی کرے اور ایک پورا انفراسٹرکچر بنائے کہ اگر میں پیسے لے کے کہیں جا رہی ہوں تو میرے پاس ایک ایک ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ پیسہ میں جائز طریقے سے لائی ہوں, پیسہ کیا میں ناجائز طریقے سے لائی ہوں. اگر میں نے اپنے ملک سے موو کیا ہے تو جو لوکل میرے جو بھی ادارے ہیں کیا ان کی نالج میں ہے, ان کے جو بھی واجبات بنتے ہیں یا جو بھی اس میں سٹیپ بائی سٹیپ مجھے طریقہ قانونی طور پر اختیار کرنا چاہیے کیا میں نے اختیار کیا ہے. انلیس اینڈ انٹل ہم, کیونکہ دیکھیے ایک بات جو بڑی واضح ہے جو پاناما لیک کی وجہ سے سامنے آئی جی کہ کرپشن کے بہت سارے چہرے ہیں. سب کو پتا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, پیسہ جناب ملک سے باہر چلا گیا, لیکن ایک کانکریٹ شکل میں, ایک فگرز کی شکل میں, ناموں کی شکل میں پہلی دفعہ اتنا بڑا بریکنگ نیوز پہلا آیا. جی. پھر اس کے بعد سے دوسرا کل آیا ہے کہ جی یہ نام اور شامل ہیں. جی. تو یہ اب بڑا ضروری ہے کہ شفافیت اس کرپشن کو بڑی سیریسلی, لیگلی اور ایگریسولی ٹیکل کیا جائے اور عالمی سطح پر. ہاں, صرف 2-4 لوگوں کا مختلف ملکوں سے جمع ہو کے ایک بیان دے دینا, وہ تھوڑی سی ہلچل ہو جائے گی, 2 اخبار لکھ دیں گے, مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی جب تک ایک باضابطے طریقے سے اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ یاسمین علی, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں, پروفیسر آف لا ہیں اور اس کے علاوہ قانون کے بارے میں کتابیں بھی لکھ چکی ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں معذرت سے کہتے ہیں کہ احتشام نظامی صاحب کافی دیر سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ان سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ احتشام نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاناما پیپرز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑے واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں اور ڈیوڈ کیمرون کی طرف سے اب یہ جو انسداد بدعنوانی کے لیے ایک سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے تناظر کے اندر اس کانفرنس کے ذریعے واقعی ہی بہت سارے معاملات اور بہت سارے مسائل سے نمٹنے میں آسانی ہوگی؟ نجات, بالکل آپ کا سوال بہت ہی ویلڈ ہے اور بہت اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اور سمٹ ہوتا ہے وہ ایسے مسائل کے حل کے لیے ضرور ایک بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. اور خاص طور سے ابھی جو پاناما لیکس کا معاملہ کھڑا ہوا ہے, یقیناً اس مسئلے پہ زیادہ سے زیادہ اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایسے کانفرنسز یا ایسی سمٹ میں صرف اسٹیٹمنٹ جاری ہو جاتا ہے یا میڈیا میں چیز آ جاتی ہے, پوائنٹس آ جاتے ہیں, بلکہ اندرون خانہ ان ممالک پہ جہاں پہ بدعنوانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے سربراہان, جس میں آپ نے دیکھا کہ 4 ممالک کے سربراہان بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں جی, تو ان پہ ایک پریشر بھی ڈالا جاتا ہے مختلف ممالک کی جانب سے. اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح امریکہ اس وقت ان مسائل پہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت ہی مثبت نتیجہ سامنے آئے گا. اور پاناما لیک کے حوالے سے ان ممالک پہ جہاں پہ بدعنوانیوں کے خلاف کوئی زیادہ کوششیں نہیں ہوتی ہیں ان پر ضرور اس کا اثر پڑے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی سامنے کوئی مثبت طور پر نتیجہ سامنے آئے گا. ملک صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. ملک صاحب, شام کے بارے میں گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے مختلف پروگراموں میں آپ جانتے ہی ہیں, خاص طور پہ آپ سے بھی ہم کئی دفعہ تجزیہ لیتے آئے ہیں. ابھی امریکہ اور روس نے مشترکہ طور پر کوششیں شروع کی ہیں کہ شام میں جو فائر بندی ہوئی ہے اس میں توسیع کی جاتی رہے اور اس پر مناسب انداز میں اور مؤثر انداز میں عمل بھی ہوتا رہے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لاتاکیہ کے علاقے میں کافی زیادہ حالات بہتر بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے حلب صوبے میں بھی کافی حالات بہتر ہوئے تھے اور زندگی معمول پر آئی. آپ ایسے سارے اقدامات کے نتیجے میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر جو مختلف باغی گروپ ہیں, پھر اس کے علاوہ النصرہ کا گروپ ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے, وہ بشار الاسد کی حکومت اور داعش کے خلاف ہے, اس سارے مناظر میں اور سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور روس
امریکہ اور روس جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں شام میں بہتر طور پر مؤثر طور پر فائر بندی آئے گی؟ امجد ملک صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئیسس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سلیکٹیولی. آج بھی خبر تھی کہ ابو وحید کو مارا ہے فضائی حملے میں. تو میرے خیال میں یہ جنگی حکمت عملی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ساتھ ساتھ وہ سیریا میں کوئی نہ کوئی ایسا نظام لانے کی کوشش کرتے رہیں گے جو روڈ میپ بنایا ہے. اگر تو رجیم چینج سے ہٹ کے روڈ میپ کے اوپر عمل داری کے لیے بڑی طاقتیں کوشش کریں گی تو میرے خیال میں نتائج ممکن ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں. پہلے بھی ہم نے بڑے پروگراموں میں اس کے اوپر بات کی ہے کہ اپوزیشن کو متحد کرنا اور اس میں سے لیڈرشپ نکالنا ایک بڑی جدوجہد ہوگی. صبر طلب اور صبر ازما کام ہوگا کیونکہ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ پولیٹیکل گراؤنڈ میں ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کا وہ تجربہ نہیں ہوتا, تو ان کو اپنی لیڈرشپ بنانے نکالنے میں تھوڑا دیر وقت لگتا ہے اور آپس میں وہ لڑتے بھی ہیں اور لڑ کے فٹسٹ ٹو سروائیو والی سچویشن میں اس میں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. لیکن اگر بڑی طاقتیں اسپیشلی یو این کے مینڈیٹ اور فورم سے یہ بڑی طاقتیں اگر فیسیلیٹیٹ کرے گی ایسی فضا اور ایسا ماحول تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کام ہم نہیں کر پائیں گے. میرے خیال میں ان کی لیڈرشپ نکالنا آسان اور ممکن ہے اور اگر ان کو ان کے ساتھ انگیج رکھیں اور روڈ میپ کے اوپر نظر رکھیں. بالکل دیر ہوگی اس میں, بالکل آگے پیچھے ہوگا روڈ میپ, لیکن اگر وہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ سامنے رکھیں اور روڈ میپ کی طرف جائیں تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ انہی میں سے لیڈرشپ نکلنی شروع ہو جائے گی جو سیاسی تصویر کے مقابلے میں پولیٹیکل چیلنج پیش کرے گی. اچھا, اب جلدی ہمارے پاس کوئی 3 سوال ہیں, ہم بات کرتے ہیں. اس وقت میں بریگیڈیئر ملک صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. بریگیڈیئر ملک صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم احتشام صاحب سے بات کر لیتے ہیں. احتشام صاحب, ابھی شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں, شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون جو کہ بہت نوجوان لیڈر تھے, ان کے لیے کانگریس کا اہتمام ہوا جو کہ کبھی کبھار ہوتی ہے. ان کی جو پارٹی ہے برسر اقتدار پارٹی کی کانگریس, جس میں ان کو وہی حیثیت دے دی گئی جو ان کے والد اور دادا کو دے دی گئی تھی, جس کے بعد انہوں نے بہت سارے بیانات دیے. اس میں یہ بیان بھی تھا کہ جب تک شمالی کوریا کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا اس وقت تک شمالی کوریا جو کہ جوہری صلاحیت رکھتا ہے وہ واپس حملہ نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کے بیان ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سامنے آئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان دے کر جو عالمی سطح پر آئسولیشن ہے شمالی کوریا کی, اس کے ختم ہونے کا امکان ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے معاملے میں بھی دنیا کو ایک مثبت اپنے انداز کا وہ دینا چاہیے اور شمالی کوریا کو اس طرح آئسولیٹ اگر کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر منفی جو ان کی پالیسیاں ہیں یا ان کے جو پروگرام ہیں وہ اس کو جلا بخشے گی. تو جس طرح کے ابھی بلکہ میں نے یہ بھی ابھی خبروں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک ریئیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم پر جو یہ کہا جا رہا ہے ایٹمی پاور کے سلسلے میں اور ایٹمی اسلحے کے سلسلے میں یہ ایک غلط خبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا نے اور طاقتور ممالک نے اور امریکہ نے مل کے اور دوسری جگہوں پہ مذاکرات کا طریقہ اپنایا ہے, جس طرح ایران کو مذاکرات کی میز پہ لایا گیا ہے, جس طرح سیریا میں روس اور امریکہ مل کے ایک حکمت عملی تیار کر رہے ہیں تاکہ دہشت گردی ختم ہو, اسی طرح شمالی کوریا کو بھی مزید انگیج کرنا چاہیے بات چیت کے ذریعے تاکہ وہاں بھی جو خطرہ ہے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان اس ریجن میں جو ایک ہیجان انگیزی ہے وہ ختم ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کی امید رکھنی چاہیے کہ ہم اگر بڑے ممالک خاص کے طاقتور ممالک اگر کوششیں کریں مل جل کے اور مذاکرات کے ذریعے تو ان تمام جو خدشات ہیں یہ جو جنگ کے اور دوسرے ایٹمک اسلحوں کی دوڑ اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. اچھا, فلپائن میں پیر کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کا سرکاری اعلان تو ابھی تک نہیں کیا گیا, لیکن غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیواؤ شہر کے متنازع میئر کو صدارتی مقابلے میں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. 71 سالہ روڈریگو دوترتے اپنے بے باک بیانات کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے ہیں. دوترتے نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں منیلا کے ساتھ چین کے ساتھ جھگڑے کے بارے میں بات چیت کو تیار ہیں, جبکہ ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلائیں کہ سابق جو اقتدار چھوڑ کر اب حکومت الگ ہوگی
होगी सदर अकीनो की, उस इंतज़ामिया ने आबी रास्ते पर चीन के दावे को चैलेंज कर रखा है। तो मैं ब्रिगेडियर मलिक साहब आपसे ये बात कहूँगी कि फिलिपाइन के इस मुज़ाकराती अमल पर जो नई इंतज़ामिया आ रही है और वो मुत्तफ़िक होने की बात करते हैं कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए बात को आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में आप इसको कितनी मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखेंगे या महज एक बयान है? मलिक साहब, आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप, अमजद मलिक साहब भी नहीं है हमारे साथ? अमजद मलिक साहब, आपने मेरा अगर सवाल सुना हो जी, तो मैंने सुन लिया सवाल। जी जी। मैं समझता हूँ कि जो रोड्रिगो डिटर्टे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। लॉ एंड ऑर्डर और जुर्म के खिलाफ उनका बड़ा काम है। वो डवाओ के जब मेयर थे तो उन्होंने काफी जो है नोटोरियस लोगों के खिलाफ काम किया और लॉलेसनेस खत्म करने में काफी, यही उनका नारा था और यही वो लेके आगे चले थे, जिसको पजीराई मिली है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एशिया में और इधर ट्रेंड ये जो है लॉ एंड ऑर्डर और एंटी करप्शन, ये बहुत आगे बढ़ेगा और यही उसकी रिफ्लेक्शन भी फिलिपीन में नजर आती है। जहाँ तक आपने अकीनो की और चाइना की जो मुज़ाकरात की बात की है, हार्ड लाइनर है, लॉ के पीछे चलेंगे। मेरे ख्याल में चाइना और फिलिपीन के मामले में तो आगे बढ़ के पता चलेगा कि कैसे वो डील करते हैं, अभी अर्ली डेज है। लेकिन इन हाउस मुल्क में काफी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ही विल ब्रिंग न्यू पॉलिसीज, ही विल ब्रिंग अ हार्ड लाइन अप्रोच टू माफिया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस एंड आई थिंक एंटी करप्शन। सो पहले इन हाउस सफाई का बंदोबस्त करेंगे, बाद में मेरा ख्याल ये मामला जो है आगे बढ़ेगा। अभी कहना कबल वक्त होगा कि व्हाट लाइन ही अडॉप्ट, लेकिन सख्त लाइन हो सकता है कि वो सख्त लाइन अडॉप्ट करें। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि मुबस्सरीन का कहना ये है कि फ़िलिपाइन में जो ये नए सदर हैं, जिसके बारे में अभी मलिक साहब की आपने बात सुनी कि काफ़ी वो बेबाक राय रखते हैं, काफ़ी उनका मौक़िफ़ जो है ख़ास तौर पर जराइम के हवाले से काफ़ी सख्त गिर मौक़िफ़ भी उनका रहा है। तो वो मुबस्सरीन का कहना यह है कि नए सदर को आलमी सतह पर ज़्यादातर सिफारतकारी से काम करना होगा और अपनी राय की बजाय उन्हें अपने मुशीरों की राय पर ज़्यादा अमल करना होगा। ब्रिगेडियर मलिक साहब हैं हमारे साथ या नहीं है? ब्रिगेडियर मलिक साहब हैं हमारे साथ? मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर मलिक साहब, जी मैं बात कर रही हूँ, ब्रिगेडियर मलिक साहब नहीं है हमारे साथ। जी एहतशाम साहब, आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो इसका जवाब देंगे? जी बिल्कुल। बहजत, असल में बात यह है कि आप देखिए, सियासत में इंतखाबी मुहिम के दौरान जो तकारीर होती हैं और जो हार्ड लाइन होती है वो और होती है, और जब एक सियासतदान जब आता है, इक़्तिदार पे बैठता है, तो उसके सामने एक पूरी दुनिया होती है और उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वजारत ख़ारजा होती है, वजारत दाखिला होती है, वो उनको एक सामने सूरत हाल लाते हैं और उनको पॉलिसी के बारे में ब्रीफ करते हैं और फिर उनका रवैया तब्दील होता है। आप देख लीजिए कि जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस वक्त इंतखाबात के वक्त वो बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो आने के बाद हर मुल्क से जंग छेड़ देंगे, लेकिन जब वही वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलने वाला ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के घर पे चला गया बातचीत करने के लिए और उसका अंदाज तब्दील हो गया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो इसी तरह के, जिस तरह रोड्रिगो डुटर्टे की ज़बान है और जिस तरह अंदाज था उनका इंतखाबी मुहिम के दौरान या उससे पहले सियासत में, जब वो मुल्क के सरबराह नहीं बने थे, सदर नहीं बने थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही अंदाज है अभी। लेकिन उनकी जो मैंने फॉरेन पॉलिसी की तकरीर सुनी, उसके बाद से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब वो इक़्तिदार में अगर आए और वो सदर बन गए और जब यहाँ अमेरिका के तमाम इंतजामी जो शोबाजात हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे तो उनका रवैया यकीनन मुख्तलिफ हो जाएगा और एक अमेरिकी सदर के हिसाब से वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बिल्कुल बड़ा क्विक कमेंट मैं कर लेती हूँ। मलिक साहब की लाइन हमें दोबारा मिल गई है। मलिक साहब, आज जर्मनी में एक आदमी ने हमला किया और म्यूनिख शहर में उनके बारे बताया जाता है कि एक शख्स हलाक हो गया और जबकि 2 शख्स जख्मी भी हुए। अमजद साहब जल्दी से ये बताइएगा, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है, क्या ये एक इक्का दुक्का वाक़या है या इसकी का ताना बाना कहीं और जुड़ेगा? अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। ग्राफिंग स्टेशन के ऊपर हुआ है हमला,
کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نعرہ شارہ لگایا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکلی اور ڈرگ پرابلم تھی اس شخص کو. اکا دکا واقعات ہیں، لوگ فرینزی کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. اٹ ہٹ ٹیبلائڈ تو اس کو بنا دیا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے ساتھ لنک کر کے. میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی وری کی بات ہے. لیکن انسیڈنٹ آئسولیشن ایک اکا دکا واقعہ. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. احتشام نظامی یہاں امریکہ سے تھے. اس کے علاوہ پاکستان سے برگیڈیئر عمران ملک سے ہم نے بہت بار کوشش کی، بات نہیں ان سے ہو سکی. بہجت کو اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.